پیلے جیکٹ میں ملبوس ایک لڑکا زخمی حالت میں جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دور جا کر وہ گھٹنوں کے بل گرتا ہے اور بے بسی کے ساتھ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ 5 نوعمر لڑکے اور لڑکیاں نولن، بیس، ریجی، کوئنی اور کارل اپنے بس ڈرائیور جوزف کے ساتھ ایک فیلڈ ٹرپ پر جا رہے ہیں۔ کارل کوئنی کو تنگ کرتا ہے، نولن کو بیس پسند معلوم ہوتی ہے، جبکہ ریجی پیچھے کی سیٹ پر خاموشی سے ناگواری کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ جوزف وقت گزارنے کے لیے انہیں ایک پہیلی دیتا ہے جس میں 7 حروف ہیں اور جس کا تعلق ایک نہایت اہم خوبی سے ہے۔ راستے میں ایک گرا ہوا درخت ان کی راہ روک لیتا ہے، لہٰذا جوزف دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کچھ آگے جا کر جوزف بس سے اترتا ہے تاکہ سڑک پر پڑے ایک مردہ ہرن کو ہٹا سکے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اسے ایک فراری مجرم پیڈرو منگیلا بندوق کے زور پر یرغمال بنا لیتا ہے جسے کارل نے خبروں میں دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ پیڈرو بس ہائی جیک کر لیتا ہے اور سب کو اپنے احکامات ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ سب سے کہتا ہے کہ اپنے موبائل فون بس سے باہر پھینک دیں تاکہ وہ مدد نہ بلا سکیں۔ جوزف بس کو دیر تک چلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک سرنگ میں داخل ہوتے ہیں جہاں بس اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ پیڈرو جوزف کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے ٹھیک کرے اور کوئنی کو یرغمال بنا لیتا ہے۔ اچانک سرنگ کی تمام لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، ہر طرف مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے سوائے بس کی ہیڈ لائٹس کے جو سڑک پر پڑی ایک عجیب سی چیز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ پیڈرو جوزف کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے جا کر چیک کرے۔ جیسے ہی وہ قریب جاتا ہے وہ شے ایک خوفناک دیوہیکل جانور کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جوزف کو مار ڈالتی ہے۔ مزید بدتر یہ کہ بس کی چابیاں بھی جوزف کے پاس ہی تھیں۔ پیڈرو کارل کو چابیاں لانے کا کہتا ہے لیکن نولن اصرار کرتا ہے کہ وہ جائے۔ اچانک 20 بس سے باہر نکل کر چابیاں لینے چلی جاتی ہے۔ وہ کامیابی سے چابیاں لے آتی ہے۔ پیڈرو ریجی کو بندوق کے زور پر بس اسٹارٹ کرنے کا کہتا ہے مگر بس نہیں چلتی۔ لڑائی جھگڑے کے بعد پیڈرو خود باہر نکل کر اس جانور کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چپکے سے آ کر پیڈرو کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ جانور بس کی وائرنگ نوچ کر اسے ناکارہ بنا دیتا ہے اور بس میں گھس جاتا ہے مگر نوجوان کسی طرح فرار ہو جاتے ہیں۔ باقی بچے کچھ فاصلے تک پہنچتے ہیں مگر اب بھی انہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مخلوق روشنی سے حساس ہے، اس لیے انہیں سرنگ کی لائٹیں دوبارہ جلانی ہوں گی۔ نولن اور 20 مین جنریٹر تلاش کرنے نکل جاتے ہیں جبکہ باقی 3 ساتھ رہتے ہیں۔ نولن کو ثبوت ملتا ہے کہ کوئی اور بھی اس مخلوق کے بارے میں جانتا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کر چکا تھا۔ وہ اور 20 تصاویر، جریدے اور درجنوں خاکے پاتے ہیں جن میں ایک شخص اسی جانور کے پیچھے دیوانگی کی حد تک لگا ہوا تھا۔ ادھر کوئنی ریجی سے کہتی ہے کہ اسے باتھ روم لے چلے مگر ریجی جیسے ہی پیچھے مڑتا ہے وہ مخلوق کوئنی کو پکڑ لیتی ہے۔ ریجی کارل کو مدد کے لیے بلاتا ہے اور دونوں مل کر اسے ٹارچز کے ذریعے ڈراتے ہیں اور کوئنی کو بچا لیتے ہیں تاکہ زخم جان لیوا نہ ہو جائے۔ پھر وہ مخلوق ریجی کو پکڑ لیتی ہے اور تقریباً اسے مار ہی دیتی ہے مگر اسی وقت نولن اور 20 لائٹیں آن کر دیتے ہیں جس سے وہ مخلوق بھاگ جاتی ہے۔ بعد میں نولن اور 20 سب کو وہ ثبوت دکھاتے ہیں جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ یہ سب ایک شخص جولیو سارپی کا تھا۔ 1971 میں اس کی چھوٹی بہن ایزابیلا اسی جانور کا شکار بنی تھی۔ ابتدائی منظر میں دکھایا گیا لڑکا یہی تھا۔ جولیو نے 40 سال تک اس مخلوق کا مطالعہ کیا اور اسے مارنے کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کی مگر آخرکار وہ بھی اسی کے ہاتھوں مارا گیا۔ نوجوان اس کی لاش ایک کونے میں پڑی ہوئی پاتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ خود اس مخلوق کو ختم کریں گے۔ وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں اور اس جانور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ نکالتے ہیں۔ 20 اور کوئنی اسے اپنے پیچھے لگاتی ہیں یہاں تک کہ وہ سرنگ سے باہر دن کی روشنی والے مقام تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ جانور رک جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ تب لڑکے ٹارچز لے کر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملنے پر وہ جانور آگ پکڑ لیتا ہے۔ وہ تڑپتا اور چیختا ہے یہاں تک کہ بالآخر مر جاتا ہے۔ نوجوان ایک ساتھ چلتے ہوئے قریبی شہر پہنچ کر مدد بلاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد انہیں ایک ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا جاتا ہے، پہلے سے کہیں زیادہ قریب۔
پس منظر میں ان کی آواز سنائی دیتی ہے کہ انہوں نے جوزف کی پہیلی کا جواب آخرکار ڈھونڈ لیا۔ وہ تھا ہمت، جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندہ بچنے کے لیے استعمال کی۔ بعد میں حکام سرنگ میں تحقیقات کے لیے آتے ہیں۔ ایک تفتیش کار ٹارچ لے کر اندر جاتا ہے کہ اچانک اس کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ وہ جانور کی مخصوص کھڑکھڑاہٹ سنتا ہے اور وہ مخلوق اس کے پیچھے ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد اسکرین سیاہ ہو جاتی ہے۔